السلام علیکم ویورز اینڈ لسنرز، قرب حق کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ کے والدین نے پوچھا بھی کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ سید بابا کا حکم آ گیا ہے، اب کوئی بھی مصروفیت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ عبداللہ صاحب کی اس محبت کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ایک دن کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فون کر کے کہا، سید بابا آپ بابے کے لیے کمپیوٹر کا بندوبست کریں۔ میں نے راول پنڈی اور اسلام آباد میں موجود کاکے اور کاکیوں سے مشورہ کر کے کمپیوٹر خریدا، آڈیو سسٹم بھی خریدا اور کمفورٹا ٹریڈرز کے مالک محمود صاحب سے ایک کیبنٹ بھی بنوائی اور ایک نیا انٹرکام ٹی وی سیٹ سی ڈی پلیئر خریدا اور ہم لاہور پہنچ گئے۔ محمود صاحب نے اپنے کارندوں کے ساتھ مل کر کیبنٹ کو مکمل کیا اور ہم نے کیبلنگ کی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور فرمایا، سید بابا اللہ مال سے بھی آزماتا ہے، جان سے بھی آزماتا ہے اور اولاد سے بھی آزماتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ عبداللہ سائیں کے اسلام آباد آنے کا کوئی ایک واقعہ نہیں، جب بھی بلاتا سائیں ہر کام چھوڑ کر پہنچ جاتے۔ آپ سب کی ماں جی عبداللہ سائیں سے بہت پیار کرتی تھی اور جب بھی سائیں کی آمد ہوتی اس کے لیے من پسند کھانے پکواتی۔ گرمیوں کے ایام میں وادی ناران کے سفر میں سائیں شامل رہے، بہت دلیر اور سعادت مند تھے۔ عبداللہ سائیں اسٹار فارم ایڈورٹائزنگ گروپ میں نوکری کرتے تھے اور اپنی کمپنی میں لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب عبداللہ سائیں کا انتقال ہوا تو پتہ چلا کہ کام اور ذہانت کے حوالے سے اپنی کمپنی کے اسٹیف جابز تھے۔ ان کے دوست اور پیار کرنے والے جب مجھے ملے تو میں حیران رہ گیا کہ سائیں نے ان کی زندگیاں بدل ڈالی تھی۔ 2014 کے وقت میں ٹانگ کے درد سے شروع ہونے والی تقریر بالآخر مرض الموت ثابت ہوئی۔ اسی دوران میں نے سیٹلائٹ ٹاؤن سے اسلام آباد گھر شفٹ کیا تو عبداللہ سائیں اپنی تکلیف کے باوجود تشریف لائے۔ بعض ازاں جب تکلیف بڑھ گئی تو کمر پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ عقل کی دنیا کے لوگ فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ کا آپریشن کروا دیا اور اس پھوڑے سے حاصل ہونے والے مواد کو شوکت خانم کینسر ہسپتال کی لیبارٹری میں پہنچا دیا۔ انہوں نے جلد ہی کینسر ڈکلیئر کر دیا اور یوں ڈاکٹروں نے عبداللہ سائیں کو سخت قسم کی دوائیاں دینا شروع کر دی۔ میرا اپنا خیال تھا کہ عبداللہ کو کینسر نہیں ہے، یہ کوئی غلطی ہے جو جلد ہی سامنے آ جائے گی۔ میں بار بار یہی کہتا، عبداللہ اسلام آباد آ جاؤ، میں تمہارا علاج کروا لوں گا۔ یہ تمہارے ارد گرد سب لوگ بے بسی کی کیفیت کا شکار ہیں اور پریشانی کے عالم میں ڈاکٹروں کو مسیحا سمجھ رہے ہیں۔ ہم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں جن کے فیض کی مسیحائی سے مایوس انسانیت نے سکھ پایا۔ عبداللہ سائیں کے پیار کرنے والے علی شاہد نے مجھے بتایا کہ عبداللہ مجھے اکثر یہی کہتے، یار علی شاہد میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے جو سید بابا کی بات نہیں سنی، مجھے بہت پہلے ان کے پاس چلے جانا چاہیے تھا۔ پھر ایک دن عبداللہ سائیں ان کی والدہ اور بھائی عزیر اسلام آباد آئے۔ آنے سے پہلے عبداللہ سائیں نے 7 دن سورہ رحمان سنی۔ جب وہ میرے پاس پہنچے تو میں نے عبداللہ سائیں کو لے کر میجر افتخار صاحب کے ہمراہ ڈاکٹر عبدالغفور ہومیوپیتھک کے کلینک پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مل چکے ہیں اور سورہ رحمان کے پہلے پروگرام میں بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے عبداللہ کو کھڑا کر کے دیکھا اور کہا، فریم ہی ٹیڑھا کر دیا ہے۔ حالت یہ تھی کہ عبداللہ سائیں نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی لیٹ سکتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی دوائی اور آپ کی ماں جی کی محبت نے بہت جلد عبداللہ سائیں کی تکلیف کو ختم کر دیا۔ عبداللہ سائیں کے اس قیام کے دوران آپ کی ماں جی ہمہ وقت کچن میں رہتی اور سب کے لیے کھانے پکاتی۔ جب بھی صوفے پر بیٹھتی عبداللہ سائیں باہر آ کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ ڈاکٹر عبدالغفور کی نصیحت کے سبب ان کی انگلش دوائیوں کو ختم کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ایلوپیتھک دوائیوں سے سائیں کی جان چھوٹی، صحت بہتر ہوئی۔ ایک دن شام کے وقت عبداللہ سائیں کی والدہ کو یہ فون آیا کہ وہ جو عبداللہ کی لیبارٹری رپورٹ دی گئی تھی وہ غلط تھی، در حقیقت وہ کسی اور مریض کی تھی۔ سائیں کو کوئی کینسر نہیں ہے۔ سب کے چہروں پر خوشی اور دل میں اطمینان آ گیا، لیکن عبداللہ سائیں کی باتیں کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ سائیں نے مجھے بتایا کہ یہاں آنے سے پہلے لاہور میں ایک رات نیم غانودگی کے عالم میں 2 افراد میرے پاس آئے اور بولے، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور عنقریب لے جائیں گے۔ عبداللہ سائیں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد تمام حجابات دور ہو گئے، دیواریں ختم ہو گئیں، اندر باہر ایک ہو گیا، سب کچھ نظر آنے لگا۔ عجیب عجیب مخلوق کو بھی ہر طرف دیکھا۔ میں نے یہ باتیں سن کر ٹال دیا کیونکہ مجھے کچھ اور محسوس ہو رہا تھا۔ جب اکتوبر میں لاہور سے واپسی پر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی تو آپ کی موم نے بارگاہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ میں عبداللہ سائیں کی صحت کے لیے اپیل دائر کی، مگر یکسوئی میں سائیں کو کفن پہنے دیکھا۔
ان تمام باتوں کے باوجود سائیں کے ساتھ مست جاری رہی اور اسے ایک دن جب سیر کرانے کے لیے نکلا تو عبداللہ کی بے بسی دیکھ کر کہا، عبداللہ آنکھیں بند کر کے دل میں پڑھو صرف قلندر اور پھر چل پڑو۔ چند ہی لمحے بعد عبداللہ سائیں نے جیسے بجلی دوڑ گئی اور تیز قدموں کے ساتھ واک شروع کر دی۔ بعد میں سائیں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں فرصت کے لمحات میں آنکھیں بند کر کے یہ پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں۔ پھر جب عبداللہ کی طبیعت بہت حد تک سنبھل گئی تو بیگم اور بیٹے سے ملنے کی طرف نے ان کے دل میں قوت پکڑ لی۔ اس دوران ایک دن جب میں دفتر سے گھر آیا تو سائیں نے مجھے کہا، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے سے سب کو باہر بھیج دیا۔ عبداللہ کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر میں بہت حیران مگر خوش بھی ہوا۔ سائیں نے کہا، آج دوپہر کو میں بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور دل میں صرف یہی پڑھ رہا تھا، صرف قلندر۔ تو اچانک جیسے دروازہ کھلا اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں چھڑی پکڑے داخل ہوئے اور فرمایا، عبداللہ اٹھو، سید بابا نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، سید کی خوشی میں کائنات کی خوشی ہے، اب چلو۔ یہ بات سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ تو واپسی کا امر آ گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، عبداللہ بس تیاری کرو، 2 دن بعد تم لاہور جاؤ گے، میں گاڑی کا بندوبست کروں گا۔ عبداللہ زیادہ دیر تک بیٹھنے سے عاجز تھے، لہٰذا ہم نے یہ طے کیا کہ ویگن بک کروا کر اس کی سیٹیں نکلوا دی جائیں اور فوم کا گدا بچھا دیا جائے تاکہ وہ آرام سے سفر کر سکے۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ جنید سیما نے کہا، میری گاڑی کی سیٹیں فولڈ ہو جاتی ہیں، اگر اس میں سفر کر لیں تو راستے میں جھٹکے کم لگیں گے۔ اس تجویز پر عمل کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ میں نے عبداللہ کو کہا، آپ کمرے میں جا کر آرام کریں، ابھی ویگن آ جائے گی۔ ہم سب باہر بیٹھے تھے کہ میرے فون پر گھنٹی بجی۔ یہ عبداللہ سائیں کا فون تھا۔ اس نے مجھے اندر بلوایا اور پوچھا کہ کیا آپ میرے جانے پر راضی ہیں اور خوشی سے اجازت دے رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا اور بالآخر 1 گھنٹے بعد عبداللہ سائیں لاہور روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران میں فون کرتا رہا اور عزیر سے حال پوچھتا رہا۔ عبداللہ سائیں خیریت سے لاہور پہنچ گئے، اس کے باوجود کہ ان دنوں موٹر وے پر شدید دھند رہتی تھی، لیکن اس دن بالکل نہ تھی۔ اور ایسا واقعہ ایک دفعہ اس وقت پیش آیا جب ہم قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تلوندی گئے۔ وہاں سورہ رحمان کا پیغام دینے کے علاوہ بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی ہمراہ گئے تھے تاکہ وہاں فری کلینک لگائیں۔ اس سفر میں تقریباً 50 کے قریب لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ تلوندی میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے کرسچن برادری نے چرچ کا افتتاح بھی کرایا۔ جب فیتا کاٹنے لگے تو فوراً مجھے آواز دی، سید بابا جلدی آؤ، اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ رکھ کر فیتا ریبن کاٹا اور چرچ میں موجود تمام لوگ بالخصوص پادری حضرات کو بھی علی حق پڑھا کر دعا کرائی۔ کاکی عشرت عالیہ کے شوہر طارق صاحب شام سے پہلے چلانے لگے کہ واپس چلیں، دھند شروع ہونے والی ہے، لیکن قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ مصروف تھے۔ پھر کسی وڈیرے نے ہمیں اپنے فارم ہاؤس پر شام کو کھانے کی دعوت دی جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کر لی۔ طارق صاحب نے مجھے کہا کہ کھانا چھوڑیں، گھر جا کر کھا لیں گے، کہیں ہم دھند میں پھنس ہی نہ جائیں۔ میں نے کہا، آپ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، پھر بھی پریشان ہیں اور شک و شبہ کا شکار ہیں۔ رات کھانا کھاتے 9 بج گئے۔ پھر ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے۔ راستے میں کوئی دھند نہ تھی۔ ہمارے گھر پہنچنے کے بعد دھند شروع ہوئی۔ فقیر کے ساتھ سفر ایک نعمت ہے۔ اللہ کا دوست اپنی مرضی سے نہیں گھومتا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں گشت تھے صرف امر کے تحت گھومتے پھرتے تھے۔ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے واپسی پر مجھ سے فرمایا، سید بابا یہ تلوندی کے سفر کا کیا راز ہے، یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا، بس اللہ کام لیتا ہے۔ راہ عشق میں خوف کا عنصر عقل والوں کی نفسی سرکشی ہے۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔